بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ سیرت میں ایک بڑا موضوع سیرت انبیاء بھی ہے۔ ہمارے یہاں بھی قصص النبیین کے نام سے کتابیں لکھی گئیں، کافی سارے اہل علم نے اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت مشکل جو ہے وہ مرحلہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی سیرت پہ ہم کچھ گفتگو کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ اتنا گزر چکا کہ جو معلومات ہیں ان کے بارے میں یقینی طور پہ کوئی بات کہنا مشکل ہے۔ ہاں، ایک عمومی بات کی جا سکتی ہے کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی سچ کا پہلو غالب ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کی کیفیت میں کوئی گفتگو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو ویسے جیسے انسان میں ایک تجسس ہوتا ہے کہ انسان جاننا چاہتا ہے اس کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اس کے آباء و اجداد کون تھے، کیا تھے، کیسے اس زمین پہ وہ آ گیا، کہاں سے آیا ہے، کدھر کو جا رہا ہے۔ یہ سوالات ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر دور میں ان سوالات نے انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو پریشان رکھا۔ صرف اہل مذہب نے ان کے جوابات نہیں دیے، بلکہ ہر ڈسپلن نے ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ فلسفیوں نے اپنے طور پہ جوابات دیے کہ انسان کہاں سے آ گیا، کیسے وجود میں آ گیا۔ سائنس والوں نے اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی۔ جو ایسے مذاہب تھے جو انسانوں نے بنائے تھے، جنہیں ہم مین میڈ ریلیجنس کہتے ہیں، ہندو مت کو دیکھ لیں، ان کے ہاں بھی فلاسفی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے وہ کیسے وجود میں آیا۔ انہوں نے بھی انسانوں کی 4 قسمیں بنا دی ہیں۔ تو فلاں جو ہے وہ اپنے برہمن کے جو ہے وہ سر سے وجود میں آئے، ٹھیک ہے، اور فلاں جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے وجود میں آئے، اور فلاں جو ہے وہ اس کے فلاں اس سے وجود میں آئے۔ خیر بہرحال ابھی ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تاریخ کا کوئی مستند ترین سورس اگر موجود ہے تو وہ بائبل ہے۔ تاریخی سورس کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہسٹوریکل سورس کے طور پہ، یعنی قدیم انسان کی تاریخ کیا ہے، ہمیں کہاں سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تو اس کا اگر کوئی مستند ترین سورس ہمارے پاس ہے تو وہ بائبل، جسے کتاب مقدس کہتے ہیں، جسے ہم تورات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے آگے چل کے انشاءاللہ سے۔ بائبل میں جو ہے انسان کی تخلیق اور اس کی پیدائش کے حوالے سے کافی کچھ تفصیل موجود ہے۔ یعنی بائبل کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تائید ہمیں قرآن سے ملتی ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ یہ بائبل کا آغاز ہے، کتاب مقدس کا آغاز ہے۔ پھر ہم قرآن کو بھی دیکھیں گے کہ قرآن تخلیق کے بارے میں، کریشن کے اوریجن کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی، انسانوں کی ابتدا اس دنیا پر کیسے ہوئی، انسانوں کا آغاز کیسے ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے سامنے کم از کم کمپیریٹیو ریلیجن میں بھی ہمارے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے کہ بائبل میں یا کتاب مقدس میں کیا لکھا ہوا۔ وہ تو نہیں پڑھتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا، کم از کم ہمیں ان کی کتابوں کا علم ہونا چاہیے۔ کبھی ہم ان کو یہ بتا دیں کہ بھائی تمہاری کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ تھوڑے سے مروب ہوں گے کہ انہیں ہماری کتابوں کا بھی پتہ ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی قرآن کے حوالے سے بات بھی توجہ سے سن لیں۔ بائبل کا جو پہلا چیپٹر ہے، جسے جینیسس کہتے ہیں، پیدائش، ٹھیک ہے، وہ اوریجن آف کریشن کے اوپر گفتگو کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سب ٹھیک ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل نے اس کو کیسے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو ابتدا میں اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ ابھی تک زمین ویراں اور خالی تھی، وہ گہرے پانی سے ڈھکی ہوئی تھی جس کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ کا روح پانی کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ اب بہرحال انہوں نے روح سے کیا مراد لی، اللہ عالم۔ لیکن ایک چیز جو ہمارے قرآن میں ملتی ہے، وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن در ٹرانسلیشن، ترجمہ در ترجمہ ہوتے ہوئے یہ چیزیں ایسی بن گئی ہوں، کانسیپٹ وہی ہو، ٹھیک ہے، کہ دنیا کی تخلیق انہوں نے اس کا آغاز اس طرح سے کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے دن اور رات کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ پہلے پانی تھا اور پانی کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی ذات تھی، یا ہمارے ہاں انداز بیان یہ ہے کہ پانی تھا اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے کہا روشنی ہو جا، تو روشنی ہو گئی۔ اللہ نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور اس نے روشنی کو تاریکی سے الگ کر دیا۔ اب یہ ایک انداز بیان ہے۔ آپ ذرا اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کریں نا قرآن کے ساتھ، تو آپ اس بیان کی تصحیح بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن میں سے یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ دن میں سے رات کو اور رات میں سے دن کو اللہ تعالیٰ نکال لاتا ہے۔
تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ انداز بیان ہو کہ جو ترجمہ در ترجمہ ہوتے ہوئے اس طرح سے ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ نے روشنی کو دن کا نام دیا اور تاریکی کو رات کا، شام ہوئی پھر صبح، یوں پہلا دن گزر گیا۔ یعنی پہلے دن اللہ نے دن اور رات کو بنایا۔ اچھا، دوسرے دن اللہ نے کیا کیا؟ آسمان کو بنایا۔ اللہ نے کہا کہ پانی کے درمیان ایک ایسا گنبد پیدا ہو جائے جس سے نچلا پانی اوپر کے پانی سے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے، کچھ پانی نیچے رہ جائے، کچھ پانی اوپر رہ جائے، اور درمیان میں اللہ نے آسمان بنا دیا۔ آسمانوں کے اوپر بھی پانی ہے بائبل بھی اس بیان کے مطابق، اور بعض حدیثوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر بھی اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں بھی نہریں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا دن جو ہے آسمان کی تخلیق ہوئی، یہ بائبل کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے دن میں اللہ تعالیٰ نے خشک زمین اور پودے پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ چوتھے دن میں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پانچویں دن میں اللہ تعالیٰ نے پانی اور ہوا کے جاندار پیدا کیے، اور چھٹے دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں چلنے والے جاندار اور انسان بنائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کی تخلیق کر دی۔ اچھا، اس کا تذکرہ تو ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں، بائبل میں بھی کتنے دنوں کا ذکر ہے؟ 6 دنوں کا، 5واں دن ہے، پھر اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 6واں دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ذکر تو ہمیں قرآن میں بھی کئی ایک مقامات پہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں جو ہے وہ زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اور 6 دنوں کی تقسیم بھی کی گئی ہے قرآن میں۔ جیسے یہ کہا گیا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، تم اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ پھر اللہ نے 2 دنوں میں زمین میں پہاڑ گاڑے، اور زمین میں اللہ نے جو ہے وہ اپنی برکتیں اور جو بھی تمہاری ضرورت کا ساز و سامان تھا وہ اللہ نے رکھ دیا۔ تو اس طرح سے 4 دن پورے ہو گئے۔ نہیں 7 دن تو نہیں ہے، قرآن میں 6 ایام، 6 دن ہی، ٹھیک ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی 2 دنوں میں اللہ نے زمین پیدا کی، اور 2 دنوں میں اللہ نے زمین کے اندر معدنیات اور آپ کہہ لیں کہ جی جانور، چرند پرند اور یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کی تخلیق کی۔ پھر 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کی، اور آسمان کیا تھا؟ دھواں تھا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، ایک دھواں تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان کی شکل دے دی، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ گلیکسی کلسٹر کہتے ہیں نا، وہ ستاروں کا جھرمٹ، وہ بھی دھوئیں کی مانند ہی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بائبل میں آپ اس کے بیان میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑی تفصیل ہے، بائبل کے بیان میں تفصیل ہے۔ ہمارے ہاں قرآن میں اجمال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اشارے ملتے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں قرآن میں بھی اشارے ملتے ہیں اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کو جو ہے وہ ایک وقت کے ساتھ جو ہے وہ کیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور آئی ہے بائبل کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ اب ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں۔ ایک تو اللہ نے کہا کہ اب ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ انسان کو ہم اپنی صورت پر پیدا کرتے ہیں، وہ ہم سے مشابہت رکھے۔ اب یہ بائبل کا بیان ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پہ ہے کہ اللہ نے آدم کو یا انسان کو اپنی صورت پہ تخلیق کیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس کا انکار کر سکتے تھے، لیکن انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ صحیح حدیثوں میں بھی یہ بات نقل ہو گئی، صحیح حدیثوں میں بھی یہ بات اسی طرح سے آ گئی جیسے یہ بائبل میں ہے، اگرچہ قرآن میں ایسے نہیں ہے، قرآن میں یہ بات نہیں ہے، کہ قرآن میں صرف یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، وہ تمام جانوروں پر حکومت کرے، سمندر کی مچھلیوں پر، ہوا کے پرندوں پر، مویشیوں پر، جنگلی جانوروں پر، اور زمین پر کے تمام رینگنے والے جانداروں پر۔ یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اللہ کی صورت پر اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کی مطلب تفصیل میں نہیں جا سکتے، بہت مشکل ہے اس کے بارے میں جو ہے نا کچھ کہنا،
یہ روایت ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجه، جب تمہاری اپنے بھائی سے لڑائی ہو جائے، اب ظاہری بات ہے وہ بھی تمہاری کوٹ لگا رہا ہے، جواب میں تم بھی لگا ہی سکتے ہو، لیکن ایک کام کر لو، چہرے پہ مارنے سے بچنا۔ فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ تو اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طرح کی اور بھی ہمیں روایتیں ملتی ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، لیکن اس سے کیا مراد ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس میں نہیں جا سکتے۔ اس میں سلف کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا بس اس کے اوپر اکتفا کریں، اس سے زیادہ اگر آپ ایک لفظ بھی بولیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے اضافہ کیا۔ اللہ کی طرف ہم اس چیز کی نسبت کر سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود بتائی ہے، اگر ہم اس کی انٹرپریٹیشن میں لگ جائیں گے تو وہ ہمارے الفاظ ہوں گے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، یہ بائبل کا بیان درست معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی حدیثوں میں آ گیا۔ سر اس سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جس طرح اگر آپس میں کہیں گے میری صورت جاتا ہے وہ میری صورت جاتا ہے، یہ تو نہیں بات ہے، کیونکہ نئی کمیونیکیشن سے تو یہ بات طے ہوتی ہے۔ اب لیکن اس بات کو ہم امیجن نہیں کر پا رہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امیجن کریں ہی نہیں، اس کو امیجن کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی کیا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ تو امام مالک خاموش ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو جواب دیا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ الاستواء معلوم، یعنی اللہ کے عرش پر ہونا یہ تو ہمیں قرآن سے پتہ چل گیا، یہ تو قرآن میں ہے۔ والکیف مجہول، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، کس پوزیشن میں ہے، عرش اللہ سے بڑا ہے، اللہ عرش سے بڑا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بعد اگر تم نے کوئی سوال کیا نا تو تم بدعتی ہو اور تمہیں ہم نے یہاں سے اٹھا دینا۔ تو مطلب یہ کہ جتنا اللہ نے بتا دیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید کی پیچھے نہیں پڑتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزید کے پیچھے پڑیں گے نا تو پھر ہمارے ہاں وہ پھر بہت سے کلامی فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کی، ہر ایک کی سمجھ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک نے اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ، اب مثلا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ جی بس اللہ تعالیٰ انسان کی طرح ہے سوائے اس کے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، مطلب اس قسم کی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ اوائل میں ایسے فرقے بھی پیدا ہوئے جن کو مجسمہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، مجسمہ ان کو کہتے تھے، وہ اللہ کے لیے اسی طرح کا جسم مانتے تھے جیسے انسان کا ہے۔ ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کچھ نہیں ہے۔ ہاں انہی چیزوں سے استدلال کرتے تھے، انہی چیزوں سے استدلال کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا دیکھتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں، انکار کرنے سے تو رہے کہ جی ہماری سماعت بصارت ہی نہیں ہے، لیکن بہت فرق ہے ہماری سماعت بصارت میں اور اللہ کی سماعت بصارت میں، وہ ہماری جیسی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے سنتا ہے ہم اس طرح سے سن ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ہمارے تو چار دیواروں کے پیچھے بات ہو رہی ہو تو ہم سن ہی نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ یہاں زمین کے اوپر جو ہے ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس کو 7 آسمانوں کے اوپر سن رہے ہوتے ہیں۔ ہماری بصارت، ہمارا مشاہدہ اس طرح کا نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو اس لیے اس بارے میں بس خاموشی بہتر ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ایک چیز جس کا قرآن نے انکار کیا جو بائبل میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ جی 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے سارا کام جب مکمل کر لیا نا تو اس سے فارغ ہو کے اس نے آرام کیا۔ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، آدم کی تخلیق کی، اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ یہاں سے ویکینڈ کا کانسیپٹ آیا، یہ 7ویں دن چھٹی کا کانسیپٹ ویسٹ میں یہاں سے آیا کہ اللہ نے چونکہ 7ویں دن آرام کیا تو 6 دن تو کام کرو، 7ویں دن آرام کرو، ٹھیک ہے۔ تو اتوار والے دن جو ہے وہ آرام کرتے تھے۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن مقرر کر لیا اور کرسچنز نے اتوار کا دن۔ اسلام میں چھٹی کا دن نہیں، اس لیے آپ اتوار والے دن پڑھ رہے ہیں۔ اگر چھٹی آپ منا رہے ہوتے تو کہاں آتے آپ یہاں ہیں۔
تو قرآن میں اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن آرام کیا. یہ ہمارے سامنے سورہ قاف کی آیت ہے 38. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ کہ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور جو ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور ہمارے اوپر کوئی تھکاوٹ طاری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ہاں مطلب یہ جو کانسیپٹ ہے نا بائبل کا کہ جی اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے. ہاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کانسیپٹ جو ہے، اس لیے تو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ کہ قرآن جو ہے وہ پچھلی کتابوں کے اوپر کیا ہے، مہیمن ہے، نگران ہے، ان کی کریکشن بھی کرتا ہے جو ان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ڈسٹارشن کر دی تھی. اور اس کے بعد بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، زمین سے مٹی لے کر انسان کو تشکیل دیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی. ٹھیک ہے، قرآن میں کئی ایک مقامات پہ ہے. اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. یہ زندگی کا دم کیا تھا؟ جس کو ہمارے یہاں قرآن میں روح ڈال دینا کہا گیا. تو قرآن میں اس حوالے سے جو تعبیر ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ کہا، یہ سورہ ہجر ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 46، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. سڑی ہوئی بدبودار گارے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. یعنی مٹی تھی، مٹی کے اندر پانی ملایا، وہ لیسدار مٹی بن گئی اور اس گارے سے پھر آدم کی تخلیق ہوئی. ٹھیک ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور جنات آدم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا تھا، انویزیبل فلیم سے. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یہ وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں کھنکھناتی مٹی سے، سڑی ہوئی گارے سے ایک انسان کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں. تو فرشتے پہلے موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں. یہ تیسری مخلوق ہے جو انسان کی صورت میں پیدا ہونے جا رہی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اس کے بعد جنات کو پیدا کیا آگ سے، پھر انسانوں کو پیدا کیا مٹی سے. ایسا بھی ہو سکتا ہے ان تین کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہو جو مذکور نہیں؟ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ان تین کے علاوہ کوئی مخلوق، ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں دیا گیا، مطلب کوئی قطعی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی معقل ہوتے ہیں، وہ معقلات کو جو ہے وہ ایک چوتھی مخلوق بناتے ہیں، لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ معقلات جو ہیں یہ جنات میں سے ہیں. واللہ اعلم. اور پھر وہ تفسیر ابن کثیر میں شاید ہاں ایسی بہت ساری باتیں ہمارے ہاں تفاسیر میں آ گئی ہیں جنہیں ہم اسرائیلی روایات کہتے ہیں. اسرائیلی روایات یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جو کتاب مقدس ہے، ایک ان کے یہاں اس کے علاوہ بھی لٹریچر ہے تالمود وغیرہ کا، وہاں قصے کہانیاں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو عام طور پہ اسرائیلی روایات کہہ دیا جاتا ہے، یعنی یہودی روایات. اس میں بہت سی کہانیاں، جیسے ہمارے ہاں تصوف کی کتابوں میں آپ کو بہت سی قصے کہانیاں مل جاتی ہیں، تو اس طرح کی وہاں بہت زیادہ ہیں یہودی لٹریچر میں، اسرائیلی لٹریچر میں. ہمارے ہاں بعض اہل علم نے قرآن مجید کی تفاسیر لکھتے ہوئے وہاں سے بہت سی اسرائیلی روایات لے لی، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب ایسی قصے کہانیاں ٹھیک نہیں. خیر بہرحال یہاں پہ یہ بھی ذکر آ گیا، فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جب میں اس کی نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ فرشتوں کو کہا. تو یہ روح پھونکنے کو کہا گیا. اب روح جو ہے وہ پھونکنا کیا تھا؟ بہرحال قرآن نے اس کے بارے میں بھی یہ انداز اختیار کیا کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا، اللہ نے زیادہ نہیں بتایا، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی، لیکن جتنا بتا دیا تو وہ ہمارے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ انسان تو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو یہ چرند پرند ہیں، جانور ہیں، آبی مخلوقات ہیں، یہ بھی مٹی کے ہی ان کی تخلیق بھی اسی سے متعلقہ ہے، مٹی سے؟ جی 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 جی، بائبل کا بیان یہی ہے.
روح کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہمیں ملتا نہیں ہے، نہ بائبل میں ملتا ہے اور نہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے. باقی ان کے ہاں جان ہے، ان کے اندر یعنی جان موجود ہے. اچھا، ایک اور چیز جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی بعض روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جس مٹی سے پیدا کیا وہ مٹی زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی تھی، مٹھی بھر مٹی تھی اور اسی پلینٹ ارتھ کے مختلف حصوں سے لی گئی تھی. کہیں سے زمین سرخ و سفید تھی اور کہیں سے زمین جو ہے وہ سیاہ تھی. تو اس لیے آدم کی اولاد میں بھی یہ سارے رنگ ہمیں نظر آتے ہیں. اور اس میں یہ بات بھی موجود ہے اس روایت میں کہ کہیں سے وہ مٹی نرم تھی اور کہیں سے وہ مٹی سخت تھی. تو اس لیے آدم کی اولاد میں یہ سارے مزاج ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی نرم دل ہے اور کوئی سخت دل ہے. تو وہ اصل جو ہے وہ مٹی کا جو اصل تھا، جو ایسنس تھا، اس کا اثر پھر اولاد آدم میں آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں جیسے وہ جو میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو جینز ہیں نا 46 کروموسومز ہیں، 23 ابا کی طرف سے آتے ہیں اور 23 اماں کی طرف سے آتے ہیں، تو وہ پھر شفلنگ ہونے کے بعد ایک نیا انسان جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو وہ اوپر سے آباء و اجداد سے جو چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں. خیر بہر، رب خدا نے مشرق میں ملک عدن میں ایک باغ لگایا، اس میں اس نے اس آدمی کو رکھا جسے اس نے بنایا تھا، یعنی آدم کو. ہمارا جو قرآن کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہ جنت آسمانوں کی جنت تھی. تو قرآن میں یہ اب دیکھیں کہ یہ تذکرہ ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. ایک بات تو یہ آ گئی کہ اے آدم، آپ اور آپ کی جو اہلیاں ہیں یہ دونوں جنت میں رہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا یا پھسلایا، تو ایک درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا، انہوں نے وہ پھل کھا لیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. تو ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں. تو یہاں سے ہمارے یہاں مفسرین یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو حبوط ہے، اترنا ہے، حبطہ، یہ اوپر سے نیچے اترنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن میں ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں، تو وہ اوپر سے گر جاتے ہیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے، نیچے کی طرف گرتے ہیں. پتھر نیچے کی طرف ہی گرتا ہے. تو یہاں سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ یہاں پہ اہبطوا کا لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوپر سے نیچے اتارا گیا تھا، یہ جنت آسمانوں میں تھی. لیکن یہ استدلال اتنا واضح نہیں ہے، مطلب اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے. ہاں، ایک روایت میں اس چیز کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، صحیح روایت میں، کہ آدم علیہ السلام جو ہے ان کو آسمانوں کی جنت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. احادیث میں اس کی صراحت کے ساتھ وضاحت موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن بائبل کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جس جنت میں رکھا وہ جنت یہاں دنیا میں تھی. وہ باغ، وہ اس کو باغ کے معنی میں لیتے ہیں، وہ اسی دنیا میں تھا، اور اسے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ باغ عدن تھا. عدن کا مقام، عدن کے مقام کا تعین کرنے میں ان کا اختلاف ہے. زیادہ تر اس کا تعین یہ کیا جاتا ہے عام طور پہ جو بائبل کے شارحین ہیں وہ کہتے ہیں یہ عدن کا جو مقام تھا یہ میسوپوٹیمیا میں تھا. میسوپوٹیمیا میں عراق کے اندر 2 دریا بہتے ہیں نا، دجلہ اور فرات، تو ان کے درمیان کی جو سرزمین تھی وہ دریا پیرالل بہتے تھے، تو ان کے درمیان کی جو سرزمین تھی اس کو میسوپوٹیمیا کہتے تھے، ما بین النہرین کہتے تھے، 2 دریاؤں کے درمیان کی سرزمین. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ کہیں پہ تھا یہ جو باغ تھا، باغ عدن. اور بھی اس حوالے سے ان کے یہاں تھیریز ہیں کہ یعنی وہ اس کا تعین کرتے رہتے ہیں، لیکن بائبل میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ باغ عدن کہاں پر تھا جہاں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا. بس صرف یہ کہا گیا کہ رب خدا نے مشرق میں ملک عدن میں ایک باغ لگایا. یعنی وہ جو تھا نا باغ، جو جنت تھی وہ عدن میں تھی، اور عدن کہاں پہ تھا؟ مشرق میں تھا. اب کس کا مشرق؟ یہاں اختلاف ہو گیا. مشرق ریلیٹیو ہے. تو اس میں اکثر جو شارحین گئے انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ مشرق تھا پیلسٹائن کا. یہ بائبل کا جو سورس ہے نا، بائبل کا جو ماخذ ہے، جہاں مطلب بائبل کا ماخذ کیا بنتا ہے، یہی سارا علاقہ بنتا ہے. تو رات وغیرہ کب ملی ہے؟ جب یہ مصر سے نکلے ہیں اور فلسطین کی طرف مائیگریشن ہو رہی ہے، تو درمیان میں صحرائے سینا میں سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی.
تو اب انہوں نے کہا کہ جی اصل میں یہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اصل ہے، یعنی کسی نہ کسی کو تو آپ اصل بنائیں گے نا، کوئی تو پوزیشن لیں گے، پھر آپ کہیں گے اس کا مشرق مراد ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی اصل میں بائبل کا ماخذ مراد ہے، اور بائبل کا ماخذ جو ہے وہ فلسطین ہے، تو فلسطین کے مشرق یہی میسوپوٹیمیا کا علاقہ بنتا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سیریا ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہاں نیچے یہ سارا فلسطین کا علاقہ بنتا ہے، یہ والا. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک، تو اس کے اگر آپ مشرق میں جائیں نا تو مشرق میں اس کے عراق ہے، یہ یہاں پہ میسوپوٹیمیا بالکل مشرق میں یہ میسوپوٹیمیا بنتا ہے، یہ عراق کے اندر ہے. یہ دونوں جو دریا ہیں سیریا اور عراق، یعنی شام اور عراق میں بہتے ہیں نا، دجلہ اور فرات. ٹھیک ہے، تو یہ فلسطین کا جو یہاں یہ نیچے ایجپٹ ہے نا، آپ کو نظر آ رہا ہے ایجپٹ سے یہ نکلے تھے، یہ درمیان میں یہاں صحرائے سینا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ اس کا مشرق یہ عراق ہی بنتا ہے، عراق کی سرزمین. تو اس لیے عام طور پہ وہ اسی طرف گئے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ مشرق سے مراد یہ یہاں پہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ ہے. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے کہ عدن میں ایک دریا نکل کر باغ کی آبپاشی کرتا تھا، وہاں سے بہہ کر وہ 4 شاخوں میں تقسیم ہوا. یعنی ملک کا نام عدن تھا، اور اس ملک میں ایک دریا بہتا تھا، اور وہ دریا آگے پھر مزید 4 دریاؤں میں تقسیم ہو جاتا تھا. اچھا، یہ ہماری سائنس نہیں ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دریا 4 دریاؤں میں تقسیم ہو. مطلب دنیا میں جو انداز ہے وہ کیا ہے کہ 4 دریا مل کے ایک دریا بناتے ہیں. ہاں، الا یہ کہ انسانوں نے اس میں سے نہریں نکال لی ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی مختلف دریا مل کے تو ایک دریا بناتے ہیں، ایک دریا آگے 4 دریاؤں میں تقسیم نہیں ہوتا. ہاں، یہ ایسا نہیں. ہاں، نہروں میں تقسیم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پہلی شاخ کا نام فیسوں ہے، وہ ملک حویلہ کو گھیرے ہوئے بہتی ہے، جہاں خالص سونا، گوند اور عقیق احمر پائے جاتے ہیں. دوسری جو نہر تھی اس کا نام جیحون تھا، جو کوش کی وادی کو گھیری ہوئی تھی. تیسری کا نام دجلہ ہے، جسے ہم دریائے دجلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چوتھی کا نام فرات ہے. تو گویا کہ یہ جو بات ہے نا، یہ بھی بیان کر رہی ہے کہ یہ 4 نہریں تھیں ملک عدن میں بہتی تھیں، فیسون، جیحون، دجلہ اور فرات. دجلہ اور فرات کے بارے میں تو معلوم ہے، یہ تو وہاں عراق کی سرزمین میں ہی بہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی بائبل کے بہت سے شارحین اسی طرف چلے گئے کہ یہ عدن کا جو باغ تھا یہ اصل میں کہاں تھا؟ وہاں ہی میسوپوٹیمیا میں ہی تھا. یعنی انسان کا اوریجن، انسان کی تخلیق کی ابتدا یا دنیا میں انسانیت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میسوپوٹیمیا سے ہوا، عراق کی سرزمین سے ہوا. یعنی انسان پیچھے چلا جائے، آپ کہیں قدیم ترین سرزمین کون سی تھی؟ قدیم ترین تہذیب، قدیم ترین شہر کون سے تھے؟ تو وہ آپ کو میسوپوٹیمیا کے ملیں گے. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بائبل کا بیان ہے، جو آپ کی ماڈرن ہسٹری ہے وہ بھی یہی بات کہہ رہی ہے کہ کریڈل آف سویلائزیشن، جو تمام تہذیبوں کا پنگوڑا ہے، وہ کون ہے؟ میسوپوٹیمیا. یعنی آپ پیچھے چلے جائیں، جیسے ہم پیچھے چلے جائیں آج سے آپ کہیں کہ جی 4000 سال پہلے یہاں لاہور ہوگا؟ نہیں ہوگا. بہت پیچھے چلے جائیں تو پاکستان بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح پیچھے چلے جائیں، ٹریس بیک کرتے جائیں. اب لوگ کہیں سے مائیگریٹ کر کے آئے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں انڈس ویلی میں جو لوگ آئے تھے، مثال کے طور پہ کہاں سے آئے تھے؟ کہیں سے آئے تھے نا. ہسٹورین یہی کہتے ہیں نا کہ یہ انڈس ویلی میں گنگا اور جمنا کے کنارے یا ادھر دریائے سندھ میں جو آ کے آباد ہوئے تھے، یہ کہیں سے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ میسوپوٹیمیا سے لوگ آئے تھے، ایک یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو کہیں سے تو انسان نکلا ہے اور پوری دنیا میں پھیلا ہے. تو اوریجن انسان کا کہاں پہ تھا؟ تو میسوپوٹیمیا تھا، کریڈل آف سویلائزیشن. تمام تہذیبوں کا پنگوڑا یہی تھا. یہاں سے انسان آگے پھیلا ہے اور پوری دنیا میں پھیل گیا. اب آپ اس کو یوں دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے، اس سے کسی قدر آپ کہیں کہ جی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیحان اور جیحان یہ وہی نام ہے. ٹھیک ہے، جو بائبل کے بیان میں آئے ہیں. سیحان اور جیحان اور فرات اور نیل، یہ سب جنت کی نہریں. اب یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ نہریں جنت میں بہہ رہی تھیں.
دجلہ ہو گیا، دجلہ کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہاں تو نیل کا ذکر ہے، ہمارے یہاں نیل کا ذکر ہے. دریائے نیل بھی مصر میں بہتا ہے نا، ٹھیک ہے. فرات تو یہاں آ گیا، میسوپوٹیمیا میں آ گیا. اچھا، لوگوں نے سیحون اور جیحون کے دریا بھی نکالی اور ہیں، آپ گوگل جا کے کریں نا، سیحون اور جیحون پرانے تاریخی دریا آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن ان کا اوریجن یہ نہیں ہے. اب کہاں نیل مصر کے اندر اور کہاں عراق، تو ایک ملک تو یہ نہیں بن رہا، ٹھیک ہے. یہ تو کئی ایک ممالک بنتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مشکل درپیش آئی. اس مشکل کا حل کیا ہے؟ بائبل والے تو خیر اس لمبے چوڑے حل میں نکل گیا. انہوں نے کہا کہ جی اصل میں سیحون اور جیحون یہ دریا ایسے تھے جو یہاں بہتے تھے، بعد میں وقت مرور زمانہ کے ساتھ ختم ہو گئے اسی علاقے میں. دجلہ اور فرات تو آج تک باقی ہے، باقی دو دریا تو وقت کے ساتھ ساتھ خشک ہوتے چلے گئے، اور دریا خشک بھی ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح سے تعویل کر لی، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یہ چاروں دریا اسی علاقے میں میسوپوٹیمیا میں بہتے تھے، دو باقی ہیں، دو ختم ہو گئے. ہمارا جو اسلامک آپ کہہ لیں نیریٹو ہے، اس میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آسمانوں کی جنت میں رکھا تھا، تو یہ دریا بھی آسمانوں کی جنت میں ہی بہتے تھے. یعنی ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ جنت کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو کیا ذکر آتا ہے کہ اس میں دریا بہتے ہوں گے. ہم نہریں ترجمہ کر دیتے ہیں، نہر کا مطلب بھی دریا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا دریا کہہ لیں. تو جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ اس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. تو جنت تو ہے ہی دریاؤں کا نام، دریا ہیں یا اس میں ہریالی ہے یا باغ ہے یا پھلدار درخت ہیں، یہی جنت ہے نا. تو یہ بیسیکلی جنت کے دریا تھے، اور آدم علیہ السلام کو جب وہاں رکھا گیا تو وہاں یہ اس طرح سے معاملہ تھا. ہاں، جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ظاہری بات ہے یہاں پہ بھی کچھ دریا بہتے تھے، تو ان کو بھی کوئی نام دینے تھے، تو انہوں نے جنت کے دریاؤں والے نام یہاں کے دریاؤں کی بھی رکھ دیے. یہ ایک قوی امکان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس وجہ سے بائبل والوں کو یہ شبہ پڑ گیا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ دنیا کی جنت کا بیان ہو. بعض روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے تو ان کو جنت کے کچھ پھل بھی دے کے بھیجا گیا، ٹھیک ہے، انہیں جنت کے کچھ پھل بھی دے. اچھا، یہ بات تو قرآن میں واضح طور پہ موجود ہے، وہ سورہ بقرہ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں جو پھل دیے جائیں گے وہ اس دنیا کے پھلوں سے کیا ہوں گے؟ مماثل ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مانوس کرنا تھا، یعنی جس جنت میں وہ تھے اسی سے ملتا جلتا ماحول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جن کو نہریں بھی دنیا پر اتاری گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہریں بھی اتاری گئی ہوں، لیکن بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ دو نہریں تو باطنی ہیں اور دو ظاہری ہیں. سیحون اور جیحون یہ باطنی نہریں ہیں، یعنی یہ تو جنت میں ہی ہیں، اور دو ان میں سے ظاہری ہیں جو دنیا میں بھی ظاہر ہو گئی ہیں، وہ نیل اور فرات ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ فرات اور نیل کا پانی جنت سے آ رہا ہے، دیکھیں نہیں، اصل میں تو نام ہے نا، نام ہے. یہ نام مطلب آدم علیہ السلام نے رکھے خود آ کے ان چیزوں سے. دیکھیں یہ بات تو اپنی محبوب جگہ سے ہجرت کرنی پڑ جائے یا کہیں اور چلے جائے، جی، تو ہم اس نئے مقام پر نا اپنی پرانی جگہوں کی مماثلت ڈھونڈتے رہتے ہیں. ایسے ہی نام بھی دے دیتے ہیں. آپ جائیں کئی جگہوں پر، باہر کئی ممالک بھی انہوں نے جیسے کئی اسٹریٹس کا نام رکھا ہوتا ہے، جی لاہور اسٹریٹ، حالانکہ اس میں تو آ رہے ہیں ایسے ہی مماثلت محبت کی بنا پر لوگ ایسے ہی. بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. اور یہ بات بھی قرآن میں آ گئی نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیا کیا؟ سب سے پہلے کیا چیز سکھائی؟ نام ہی تو سکھائی، نام ہی تو سکھائی کہ اس چیز کو یہ پکارنا ہے، ٹھیک ہے. تو لینگویج تو اللہ نے انہیں سکھائی ہے، کیونکہ انسان نے دنیا میں آنا ہے، آگے نسل چلنی ہے آدم اور اماں حوا سے. سب سے پہلے تو کمیونیکیشن ہے نا. کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ لینگویج کے ذریعے سے. تو وہ لینگویج اللہ نے سکھائی، اور لینگویج بیسیکلی کیا ہے؟ ناؤنز ہے، نام ہے. اس چیز کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نام تو ان کو، یا ناموں کی تعلیم دے کے ان کو بھیجا گیا. تو جنت کی چیزوں کے جو ہے وہ نام، اب جیسے بائبل کے بیان میں بھی یہاں پہ نا ایک جگہ پہ تفصیل سے اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کس طرح سے نام سکھائے. قرآن میں تو صرف اتنا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، لیکن یہاں کچھ تفصیل بھی ہے.
ایک منٹ میں دیکھتا ہوں اگر مل جاتا ہے، نہیں تو نیکسٹ ٹائم ڈسکس کر لیں گے. چلیں جی، پھر آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ ٹائم پھر ہم اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ سے. سبحانک اللہم و بحمدک.